بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الدین بابروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ 2 دن تک سمندر کے اندر سرگرداں رہا۔ اس کے بعد آدھی رات کے قریب وہ بے روک طوفانوں، یاس کے دام بچھاتے بھنور اور غیظ و غضب کے دھاروں کی طرح جزیرہ پنون کی طرف بڑھا، اس لیے کہ اس کے طلایہ گروں نے اطلاع کر دی تھی کہ ہسپانیہ سے جس قدر سامان آنا تھا وہ جزیرہ پنون پہنچ چکا ہے۔ خیر الدین بابروسا کو اسی خبر کا انتظار تھا۔ آدھی رات کے قریب وہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ پنون کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ سب سے پہلے اس نے ہسپانیہ سے آنے والی جہازوں پر قبضہ کیا۔ ان کے اندر جو ملاح سو رہے تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر جزیرہ پنون کے محافظوں پر خیر الدین بابروسا روحوں کی تاریکیوں میں سرگرداں بغض کے عداوت کے اندھیاؤں پابند سلاسل کر دینے والی عداوتوں کی لپیٹوں اور خوفناک بے روک قوتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جزیرہ پنون کے اندر پہلے بھی ایک لشکر تھا اور اب ہسپانیہ سے کمک پہنچ گئی تھی، لہٰذا وہاں ہسپانیہ والوں کی خاصی طاقت تھی، لیکن خیر الدین بابروسا کا حملہ ایسا اچانک تھا کہ انہیں سنبھلنے میں وقت لگا۔ تاہم جزیرہ پنون کا ہسپانوی سالار اور کمانڈر ڈان مارٹن سنبھل گیا اور مسلمانوں کے خلاف اس نے جوابی کارروائی کرنا شروع کر دی، لیکن بابروسا کے تیز حملوں کے سامنے اس کی ہر کوشش، اس کا ہر جتن ناکام ثابت ہوا۔ رات کی گہری تاریکی میں آسمان پر چمکتے ستاروں نے دیکھا کہ خیر الدین بابروسا اور اس کے ساتھیوں کے حملوں میں نگاہ و فکر کی رفت جیسی شادابی، اجالوں کی زمزمہ خیزی جیسی بے باکی تھی۔ وہ ساحلوں کے نقیب، آندھیوں کے محرم اور طوفانوں کے تلاتم بن کر جزیرہ پنون میں اپنے سامنے آنے والے دشمن کے ہر لشکری کو خون کا غسل دیتے چلے گئے تھے۔ خیر الدین بابروسا اور اس کے ساتھیوں کے حملوں سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ خاک کو خون کو طوفانوں پر سوار کرانے، سورج پر چراغ کو ہنسانے، غبار کو پربتوں سے ٹکرانے اور ظلمتوں کی خلیج کو ستاروں کا لباس پہنانے کے لیے پیدا کیے گئے ہوں۔ کافی دیر تک جزیرہ پنون میں ہولناک جنگ جاری رہی۔ خیر الدین بابروسا اور اس کے ساتھی، رتوں کی بساط لینے والے جنگجوؤں، اقوام کی تقدیر بدل دینے والی بحر کی ہیجان خیزیوں کی طرح آخرکار جزیرے کے اندر ہسپانیوں کے لشکر پر غالب آتے دکھائی دیے۔ جزیرہ پنون میں جو ہسپانوی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے لشکر کی زیادہ تعداد کو حملہ آوروں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور رات کی تاریکی میں جنگ اسی طرح جاری رہی، تو جزیرہ پنون میں جس قدر ہسپانوی ہیں ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا جائے گا۔ تب انہوں نے حملہ آور خیر الدین بابروسا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور امان کے طالب ہوئے۔ جزیرے کے اندر جس قدر ہسپانیہ کے جنگجو تھے سب کو نہتا کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ جزیرے کے اندر جو مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا اور اس کے اندر سامان حرب و ضرب کے علاوہ رسد کا سامان بھی رکھا جاتا تھا، اس قلعے کی فصیلوں کو گرا کر خیر الدین بابروسا نے تہس نہس کر دیا۔ جزیرے کے اطراف میں اس نے اپنے طلایہ گروں کی چھوٹے چھوٹے دستے کشتیوں کے اندر پھیلا دیے تھے تاکہ کوئی بھی کشتی یا جہاز ہسپانیہ سے یا افریقہ کے ساحل سے جزیرے کی طرف نہ آنے پائے۔ اس سارے کام سے فراغت کے بعد خیر الدین بابروسا نے جزیرے کے اندر جس قدر ہسپانوی قیدی بنائے گئے تھے انہیں ایک جگہ جمع کیا گیا۔ فصیلوں اور قلعے کو گرا کر جو ملبہ جزیرے میں جمع ہوا تھا اسے کام میں لایا گیا۔ اس ملبے کو سمندر کے اندر پھینکا جانے لگا۔ اس طرح اس ملبے سے خیر الدین بابروسا نے سمندر کے اندر دور تک ایک علامتی دیوار سی بنا دی تھی۔ اس طرح اس دیوار کی وجہ سے جزیرہ افریقہ کا ساحل مزید قرب ہو گیا تھا۔ جزیرے کی شکل و صورت اور ہیئت بدلنے کے بعد وہ بحری جہاز جو ہسپانیہ سے سامان لے کر آئے تھے انہیں خیر الدین بابروسا نے اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیا۔ اتنی دیر تک الجزائر میں جو مونکیٹ نام کا ہسپانوی حکمران تھا اور سالار تھا، اسے خبر ہو گئی کہ بابروسا نے جزیرہ پنون پر حملہ آور ہو کر ہسپانیہ والوں کو نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا اس نے ایک بیڑا جزیرہ پنون میں ہسپانیوں کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ لیکن اس بحری بیڑے کی جو حالت خیر الدین بابروسا نے کی، اس کی حالت پر افریقہ کے ساحلوں کے لوگ ایک عرصے تک مذاق اڑاتے رہے۔ ہوا یوں کہ جب جزیرے کے محصورین کی کمک کے لیے ہسپانوی بیڑا جزیرہ پنون پہنچا تو وہ حیران و پریشان رہ گئے، اس لیے کہ خیر الدین بابروسا نے جزیرے کی شکل و صورت اور ہیئت بدل کر رکھ دی تھی اور وہ جزیرے کو پہچان نہ پائے۔ جزیرے کے اندر جو مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا اس کا اب نام و نشان تک نہ تھا۔ خیر الدین بابروسا نے سمندر کے اندر جو دیوار بنائی تھی اس کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ ہسپانوی بیڑا جب محصورین کی تلاش میں اس دیوار کے قریب اندر گھس آیا تب خیر الدین بابروسا نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ ہسپانوی بیڑے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سمندر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ہولناک جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں خیر الدین بابروسا غالب رہا۔ جہازوں کے اندر جس قدر ہسپانوی موجود تھے ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، باقیوں کو چپو چلانے کے لیے قیدی بنا لیا گیا۔ ہسپانوی بیڑے کا جو کپتان تھا وہ بھی قیدیوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد بڑی برق رفتاری کے ساتھ بابروسا الجزائر کے ساحل کی طرف بڑھا۔ وہاں مزید علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا
اور وہاں اپنا ایک مضبوط اور مستحکم مستقر بنانے کا ارادہ کیا۔ ہسپانیہ کا بادشاہ چارلز کسی صورت پسند نہیں کرتا تھا کہ خیر الدین باربروسا جیسی بحری قوت الجزائر کو اپنا مسکن بنائے، کیونکہ وہاں سے آبنائی جبل الطارق بہت قریب تھی اور پھر وہاں سے ہو کر نئی دنیا کے خزانے اسپین آتے جاتے تھے۔ خیر الدین باربروسا خزانے لانے والے جہازوں پر حملہ آور ہو سکتا تھا اور پھر ہسپانیہ کا ساحل بھی وہاں سے نزدیک تھا، لیکن باربروسا بھی وہاں سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس کو الجزائر کا وہ ساحل بہت پسند آیا جو سورج سے چمکتی ہوئی پہاڑیوں پر پھیلا ہوا تھا اور جس کی حفاظت کے لیے مضبوط فصیلیں تھیں۔ اپنی رہائش کے لیے اس نے الجزائر کے پرانے بادشاہوں کا ایک محل پسند کیا جس کے اندر کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ تھا، جو خیر الدین باربروسا کو بڑا پسند آیا۔ اس محل نے بھی اس جانباز ملاح کا دل موہ لیا تھا۔ الجزائر کے نئے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد باربروسا نے وہاں عربوں کو آباد کیا جنہیں وہ ہسپانیہ سے نکال کر لایا تھا۔ وہاں اس نے چاروں طرف محنتی شیشہ گروں اور بہت سے آہن گروں کے محلے آباد کیے۔ ان کی مدد سے اس نے بندرگاہ پر بھٹیاں اور گودیاں بنوائیں۔ دراصل افریقہ کے ساحلوں پر اپنی خواہشوں کے مطابق باربروسا وہاں ایک نیا اسپین آباد کرنا چاہتا تھا۔ الجزائر کے وسیع علاقوں پر باربروسا کا قبضہ کرنا ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلز کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جہاں پہلے ہسپانیہ والوں کے پاس افریقہ کا وسیع حصہ تھا، وہاں اب ان کے مقبوضہ جات خیر الدین باربروسا کے سامنے سمٹنے لگے تھے۔ خیر الدین باربروسا کا سمندر کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے اسپین کے شہنشاہ چارلز نے ایک بہترین اور انتہائی تجربہ کار امیر البحر کا انتخاب کیا اور اس کا نام اندریا دوریا تھا۔ یہ شخص جنیوا کا باشندہ تھا، بحری جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا۔ چارلز نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا اور وہ بیڑا اسے اندریا دوریا کی کمانداری میں دے دیا اور اسے حکم دیا کہ باربروسا کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ دوسری جانب ترک سلطنت میں بھی ایک تبدیلی آ چکی تھی۔ سلطان سلیم فوت ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان سلیمان ترکوں کا حکمران بنا تھا۔ سلطان سلیمان کو بھی تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی اطلاع اس کے طلایہ گر دے رہے تھے۔ سلطان کو جب خبر ہوئی کہ یورپ کی طاقتیں ترکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا انہوں نے اپنی بحری طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا تھا تاکہ سمندر میں مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر کے اپنے لیے خشکی میں بھی فوائد حاصل کریں۔ ان حالات میں سلطان سلیمان نے تیز رفتار قاصد باربروسا کی طرف بھجوائے اور اسے قسطنطنیہ طلب کیا۔ سلطان سلیمان کا حکم ملنے کے بعد افریقہ میں اس نے اپنے علاقوں پر اپنے کچھ لشکری متعین کیے۔ اس کے بعد اس نے سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کوچ کیا۔ قسطنطنیہ جانے کے لیے اس نے عجیب و غریب راستے کا انتخاب کیا۔ اس غیر معمولی ذہانت رکھنے والے امیر البحر نے پہلے شمال کا رخ کیا اور ایک ہسپانوی جزیرے پر آندھی اور طوفان کی طرح حملہ آور ہوا۔ جزیرے میں جس قدر ہسپانوی تھے انہیں اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جزیرے میں جس قدر مال و اسباب تھا وہ جہازوں پر لاد کر وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے بعد اسے جنوب مشرق کی طرف رخ کیا، اس لیے کہ اس سمندر کے اندر اس کے سرگردہ ملاحوں نے خبر دی تھی کہ جنیوا والوں کے کچھ جہاز غلہ اور اناج لے کر جا رہے ہیں۔ لہٰذا خیر الدین باربروسا ان کی طرف بڑھا۔ وہ جنیوا کے جہازوں پر حملہ آور ہوا، سارے غلے اور اناج پر اس نے قبضہ کر لیا اور ان کے بحری قافلے کو بھی گرفتار کر کے اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیا۔ پھر اس نے جزیرہ مالٹا کے اطراف میں چکر کاٹا۔ مالٹا کے نائٹ، جو انتہائی خطرناک اور ناقابل تسخیر خیال کیے جاتے تھے، انہیں جرأت نہ ہوئی کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی خیر الدین باربروسا کی طرف دیکھ سکیں۔ اس دوران خیر الدین باربروسا کو ایک اور اچھا ساتھی اور ایک نیڈر کمانڈر اور ایک نایاب کپتان بھی مل گیا۔ اس کا نام ترغوت تھا۔ یورپ والے اسے زیادہ تر دراغوت کے نام سے بھی جانتے تھے۔ یہ اناطولیہ کا رہنے والا تھا، پہلے پہلوان تھا۔ اس پیشے سے بھی اس نے خوب پیسہ کمایا۔ اس سے ایک چھوٹی سی کشتی خریدی۔ اس کے بعد اس اپنے ساتھیوں میں اضافہ کرتے ہوئے اس نے بھی ہسپانیہ سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کو نکالنے کا کام شروع کیا تھا۔ جزیرہ پنون پر قبضہ کرنے کے بعد جب خیر الدین باربروسا نے مغرب کی طرف سے ایک لمبا کاوا کاٹا تو اس دوران دراغوت اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ خیر الدین باربروسا سے آن ملا۔ اس طرح خیر الدین باربروسا کی بحری طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا اور اسے ایک نیڈر کمانڈر بھی مل گیا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ترغوت انتہا درجے کا دلیر اور نیڈر تھا اور اس لیے ان مواقع پر بھی اسے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی تھی جب اس کے پاس تھوڑے سے جہاز بھی ہوتے ہوں اور وہ تنہا چند جہازوں کی کمانداری کرتے ہوئے دشمن کو شکست دینے کا ہنر جانتا تھا۔ بہرحال مالٹا کا چکر کاٹتے ہوئے خیر الدین باربروسا جب آگے بڑھا تو اسے خبر ہوئی کہ ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلز نے اپنے امیر البحر اندریا دوریا کو خیر الدین کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ خیر الدین کو اس کے لیے گرفتار کرے۔ یہ خبر ملتے ہی آندھی اور طوفان کی طرح خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور سمندر کے اندر اس سمت میں بڑھا جس سمت سے اندریا دوریا کے اثرات تھے۔ ادھر جب ہسپانوی امیر البحر اندریا دوریا کو خبر ہوئی کہ سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا اور اس کے کپتان
اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک گمنام جزیرے میں چھپ کر اپنے آپ کو محفوظ کر گیا۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا نے قسطنطنیہ کا رخ کیا۔ گیلیپولی کے قریب اس نے اپنے بوسیدہ جہازوں پر رنگ کرنے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد وہ قسطنطنیہ میں سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اس کا بحری بیڑا قسطنطنیہ کے سمندر میں داخل ہوا تو عجیب سا سما تھا۔ کالے جہازوں پر جھنڈے لہرا رہے تھے، جہازوں سے توپیں سلامی دے رہی تھیں، اور قسطنطنیہ کی طرف آتے ہوئے انہیں جو جنیوا اور دوسری دشمن قوتوں کی کشتیاں اور جہاز چھینے تھے وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، سامان سے بھرے اور لدے ہوئے تھے۔ خیر الدین جب دیوان عام میں سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی شان آن بان عجیب سی تھی۔ اس کے ساتھ اس وقت اس کے 18 انتہائی تجربہ کار کپتان تھے، اور ساتھ ہی مال غنیمت سے بھرے ہوئے وہ جہاز اس نے سلطان سلیمان کی خدمت میں پیش کیے جو سمندر کے اندر اس نے دشمن قوتوں سے حاصل کیے تھے۔ سلطان سلیمان اور خیر الدین کی ملاقات بھی عجیب و غریب تھی۔ زمین کے سب سے بڑے تاجدار سلطان سلیمان کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس کی داستانیں سمندر کے سمندر میں مشہور تھی۔ سلطان سلیمان نے دیکھا اس کا جسم بھاری تھا، اس کے انداز میں بے چینی تھی، اس کے چہرے کی رنگت تانبے کی سی ہو گئی تھی، اس کی ترشی ہوئی داڑھی میں کہیں کہیں سفید بال بھی چھلکنے لگے تھے۔ سلطان سلیمان نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پہلوانوں کی طرح تنومند تھا، اس کے ناک چونچ کی طرح نوکیلی تھی۔ سلطان سلیمان کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ دل کا بڑا نرم ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو بڑا سنگ دل ملاح بن جاتا ہے، پیدائشی ملاح ہے، اور یہ کہ اسے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے خلاف طوفان اور چھکڑ کس سمت سے اٹھنے والے ہیں۔ سلطان سلیمان نے اسے امیر البحر بنایا اور پاشا کا خطاب دیا، اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ سمندر کے اندر یورپ کی ہر بحری اور طاقت کو شکست دے کر اپنے ساتھ مصروف رکھے، تاکہ سلطان سلیمان ایشیا اور یورپ کے اندر خشکی کی مہموں کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنے میں کی پوری آزادی اور فراغت ہو۔ ملاقات کے دوران سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کو مرصع تلواریں عنایت کی، اپنا اسلحہ سازی کا کارخانہ ان کے سپرد کیا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی نگرانی میں ایک بہترین بحری بیڑا تیار کریں۔ یہ حکم ملتے ہی باربروسا کی مستعدی اور قوت عملی کی بدولت قسطنطنیہ میں ایک نیا بحری بیڑا تیار ہونے لگا۔ اس کام میں اس کے سارے مساتی مستعدی کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ پرانے جہازوں کی مرمت ہونے لگی، نئے جہاز اور کشتیاں بننے لگیں، اور ان کے عرشوں پر نئے نئے کمانڈار مقرر ہونے لگے۔ ترک لشکریوں کو ملاحوں کی رسیوں اور بادبانوں کے استعمال کے گر سکھانے جانے لگے۔ بہت بڑے پیمانے پر حرب و ضرب کا سامان تیار ہونے لگا۔ جہازوں اور کشتیوں کے بنانے کے لیے سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے لیے لکڑی، کپڑے، تارکول، پیتل کی توپوں اور تانبے اور دوسری اشیاء کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ خیر الدین باربروسا کو سلطان نے ہر طرح کی آسائش مہیا کی تھی۔ اس طرح خیر الدین باربروسا اور اس کے کپتانوں اور ساتھیوں کی نگرانی میں قسطنطنیہ کے اندر لگ بھگ 84 جہاز بننا شروع ہو گئے تھے۔ قسطنطنیہ میں قیام کے دوران خیر الدین باربروسا کے آوارہ گرد ملاحوں نے خبر دی کہ چند ہفتوں تک نئی دنیا کی طرف سے کچھ جہاز آئیں گے جن کے اندر ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کے لیے سونا لدا ہوا ہے۔ یہ خبر یقیناً باربروسا کے لیے خوشگند تھی، لہٰذا اس نے اپنے کچھ جہازوں کو علیحدہ کیا۔ ان جہازوں کی کمانداری اس نے کاکاد اور حسن کرسو کے سپرد کی، اور انہیں حکم دیا کہ نئی دنیا سے ہسپانیہ سونا لانے والے جہازوں پر حملہ آور ہوں اور ان سے ہر چیز چھین کر اپنے قبضے میں کر لیں۔ اس طرح چند جہازوں اور کشتیوں کو لے کر اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ حسن کرسو اور کاکاد قسطنطنیہ سے مغربی سمندروں کا رخ کر گئے۔ ایک روز سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے معاذ بسیط کے ساتھ حسن کرسو کے دادا جابر بن مغیث کو کھانا کھلا کر واپس آ رہی تھی۔ اپنی بستی کی طرف جانے کے لیے جب وہ کوہستانی سلسلے کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا بوڑھا چرواہا منظر بن زبیر گھر کو جانے کے لیے اپنے ریوڑ کے جانوروں کو اکٹھا کر رہا تھا۔ اس کے قریب آ کر معاذ نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بسیط بھی اپنے گھوڑے کی باگ کو کھینچ چکا تھا۔ اس موقع پر منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے معاذ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے منظر بن زبیر نے اسے مخاطب کر لیا۔ بیٹی، آج تمہاری غیر موجودگی میں ہماری بستی میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ معاذ فکر مند ہو گئی، اپنے گھوڑے سے اتر گئی، ابن زبیر کے قریب ہوئی اور فکر مند لہجے میں اس نے پوچھا، آپ کس حادثے کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا تفصیل سے کہیں۔ جواب میں منظر بن زبیر نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، غرناطہ کی جو سب سے بڑی راہبوں کی احتسابی عدالت ہے، اس کی طرف سے 4 مسلح جوان آئے تھے۔ ان کے پاس اس عدالت کی طرف سے تمہارے بابا کعب بن عامر اور عدنانی سردار سعد بن سلامہ کے نام ایک نامہ بھی تھا، جسے حکم دیا گیا تھا کہ ان قبیلوں کے کچھ لوگ ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ چارلس کا حکم ہے کہ البشارات کے علاوہ جس قدر علاقے ہیں وہاں کے مسلمانوں کو ہر صورت میں نصرانی بن کر رہنا ہوگا۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ کیتانی اور عدنانی قبائل کے کچھ جوان اس کام میں کے آڑے آ رہے ہیں۔
اور جن مسلمانوں کو راہب نصرانی بنانا چاہتے ہیں ان کی مدد کرتے ہوئے وہ انہیں اسپانیہ سے نکالنے میں مدد دیتے ہیں۔ جن جوانوں کو وہ لینے آئے تھے میری بیٹی، ان میں تمہارے بھائی مغیرہ بن کعب کا بھی نام تھا۔ اس موقع پر اگر ایک شخص بیچ میں نہ آتا تو جو مسلح جوان آئے تھے ان کے اور قبیلے والوں کے درمیان تکرار ہو جاتی، معاملہ بڑھتا، ہو سکتا ہے وہ چاروں مسلح جوان قبیلے والوں کے ہاتھوں مارے جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بات بڑھ جاتی اور ان کے قتل کی ذمہ داری قحطانی اور عدنانی قبائل پر پڑتی۔ ہسپانیہ کے اندر جس قدر راہبوں کی عدالتیں ہیں وہ ساری ان قبائل کے خلاف حرکت میں آ جاتی اور چارلز کو ہر صورت میں مجبور کرتی کہ البشارات کے مسلمانوں کو تہس نہس کیا جائے یا انہیں زبردستی نصرانی بنایا جائے۔ میری عزیز بیٹی، ہسپانیہ میں اس وقت البشارات کا ہی سلسلہ بچا ہوا ہے جہاں مسلمانوں پر سختی نہیں کی جاتی اور انہیں زبردستی نصرانی بنانے کا عمل تیز نہیں کیا گیا، ورنہ باقی سارے علاقوں میں مسلمان بیچارے زبردستی عیسائی بنائے جا رہے ہیں۔ گو وہ بظاہر عیسائی ہو جاتے ہیں لیکن باطن میں اسلام کو ترک نہیں کرتے، اور جو بظاہر بھی نصرانی نہیں ہونا چاہتے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ دوڑ کر کے ہسپانیہ سے نکل جاتے ہیں۔ منظر بن زبیر جب خاموش ہوا تو بڑے شوق سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ کہنے لگی، آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں بتایا تھا کہ اگر ایک شخص آڑے نہ آتا تو یہ حادثہ ہو جاتا۔ آپ نے آڑے آنے والے شخص کا نام نہیں بتایا، اس لیے کہ وہ تو اب ہمارے دونوں قبیلوں کا محسن ہے جس نے قبیلے کے اتنے نوجوانوں کی جان راہبوں کے ہاتھوں سے بچائی۔ لمحہ بھر کے لیے منظر بن زبیر نے بڑے غور سے معاذ کی طرف دیکھا، پہ کہنے لگی، جو شخص آڑے آیا، مصیبت یہ ہے کہ تم اسے پسند نہیں کرتی، اس سے نفرت کرتی ہو، اور وہ اس کوہستانی سلسلے کی خانقاہوں کا نوجوان راہب لسان کو ہے۔ لمحہ بھر کے لیے معاذ چونکی، پھر کہنے لگی، کافی ماہ گزر گئے، اس راہب کو میں نے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ ایک بار کافی عرصہ پہلے آپ جانتے ہیں وہ ہماری حویلی میں آیا تھا اور اس موقع پر میں نے اس کی اہانت بھی کی تھی۔ اب اگر اس کی وجہ سے ہمارے قبیلوں کے کچھ نوجوان جن میں میرا بھائی بھی شامل ہے وہ غرناطہ میں راہبوں کی عدالتوں میں جانے سے بچ گئے ہیں تو میں اس لسان کو نام کے راہب سے نہ صرف یہ کہ اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگ لوں گی بلکہ اس کا شکریہ بھی ادا کروں گی۔ ماں رکی، پھر وہ دوبارہ کہنے لگی، گو اپنی حویلی میں اس کی توہین کی تھی، اس کو کافی ماہ بیت چکے ہیں، پھر بھی میں اس سے معذرت ضرور کروں گی۔ کیا وہ اس وقت خانقاہ میں ہی ہے؟ اس پر منظر بن زبیر کہنے لگا، نہیں بیٹی، میرے خیال میں وہ اس وقت تمہاری حویلی میں ہے۔ معاذ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، میں وہیں جاتی ہوں اور اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ معاذ گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ منظر بن زبیر نے اسے مخاطب کیا، معاذ میری بیٹی، تمہارے لیے ایک اور اچھی خبر بھی ہے۔ گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے معاذ رک گئی اور غور سے منظر بن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے شوق سے پوچھنے لگی، کیسی خوشخبری؟ بیٹی، تم روز مجھ سے پوچھتی ہو کہ کب عالم اسلام کا عظیم مجاہد حسن کرسو ان علاقوں کی طرف آئے گا، تو میں تم پر انکشاف کروں کہ حسن کرسو تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچا ہے۔ منظر بن زبیر کے اس انکشاف پر معاذ کی حالت بالکل ہی بدل گئی، اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں میں دور دور تک خوشیاں اور طمانینت رقص کر گئی، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، حسن کرسو یہاں آیا ہے تو اس کا قیام کہاں ہے؟ یہاں کے حکومتی نمائندوں کو اس کے آنے کی خبر نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو یہاں کے راہب اسے پکڑ کر لے جائیں گے، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ حسن کرسو خیر الدین بابروسا کے اہم آدمیوں میں سے ایک ہے۔ بیٹی، اس کے متعلق تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، راہب لسانکو کی طرح حسن کرسو بھی اس وقت تمہاری حویلی میں موجود ہے۔ منظر بن زبیر نے مسکراتے ہوئے معاذ سے کہا۔ اس سے آگے معاذ نے کچھ نہ کہا، بڑی تیزی سے مڑی اور اپنے گھوڑے کی طرف بھاگی، لیکن ایک دم رک گئی، اس لیے کہ اس نے دیکھا ایک طرف سے راہب لسانکو انہی کی طرف آ رہا تھا۔ بیچاری معاذ نہ جانتی تھی کہ راہب لسانکو ہی اصل میں حسن کرسو ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے معاذ نے لمحہ بھر کے لیے اپنے سر کو کھجایا، کچھ سوچا، پھر رک کر وہ لسانکو کا انتظار کرنے لگی۔ اس موقع پر وہ مڑ کر منظر بن زبیر سے لسانکو کے متعلق کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ایک دم چونک پڑی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ چار نصرانی مسلح جوان جو غرناطہ کی انتظامیہ سے تعلق رکھتے تھے، جن کے گلوں میں سلیبیں لٹک رہی تھیں، اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے لسانکو کے پیچھے آئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے آواز دے کر لسانکو کو رکنے کے لیے کہا۔ اس وقت لسانکو معاذ، بسیط اور منظر بن زبیر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ روکنے والے کی آواز کو معاذ، بسیط اور منظر بن زبیر نے بھی سنا۔ یہ آواز سن کر لسانکو رک گیا۔ جب مسلح جوان قریب آئے تو ان میں سے ایک نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے لسانکو کو مخاطب کیا، عزیز راہب، تمہارا تعلق الجزائر سے ہے، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم ہسپانیہ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ دیکھو، آج تم نے مالی طور پر ہمیں بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہم ان دونوں قبائلوں کے جن جوانوں کو پکڑنے آئے تھے، ان کے پکڑنے کا ہمیں کسی نے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ہم نے اپنے طور پر ان کی فہرست بنائی تھی اور انہیں پکڑنے کے لیے آئے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ جب ہم انہیں پکڑیں تو ہماری گرفت اور پکڑنے سے بچنے کے لیے یہ ہمیں بھاری رقوم دیں اور ہم
ان سے رقم لے کر انہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ وہ کہنے والا جب خاموش ہوا تو کھا جانے والے انداز میں لسانکو نے انہیں مخاطب کیا، اس طرح گھوڑے پر بیٹھ کر مجھ سے بات کرنا میں گستاخی سمجھتا ہوں۔ لسانکو کا لہجہ ایسا تحکمانہ تھا کہ وہ چاروں اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ پھر کڑکتی ہوئی آواز میں لسانکو نے انہیں مخاطب کیا، تم لوگ چند سرکوں کی خاطر انسانیت کو بیچتے ہو؟ دیکھو، اگر کسی مسلم سلطنت میں اگر نصرانیوں کے ساتھ ایسا کیا جائے تو پھر تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ اس بار دوسرا مسلح جوان لسانکو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمارے دل پر کچھ نہیں گزرے گی، ہمیں صرف دولت چاہیے، ہمیں نصرانیت اور اسلام سے کوئی غرض نہیں۔ ہم تمہیں بھی یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم نے ان قبائل میں اور واردات کرنا چاہیے اور تم آڑے آئے تو یاد رکھنا، ہم تم پر بھی حملہ آور ہونے سے باز نہیں آئیں گے اور تم ہمارے ہاتھوں نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ الجزائر میں ہی رہو، بار بار وہاں سے یہاں کیوں آتے ہو؟ ہم نے تو سنا تھا کہ تم واپس جا چکے ہو، یہاں کیسے آ گئے؟ اس مسلح جوان کے ان الفاظ پر حسن کرسو کی نگاہیں آگ برسا گئیں۔ کچھ دیر تک وہ اپنی بے پناہ غضبناکی میں گھوتا رہا اور پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تو تم میرے خلاف بھی حرکت میں آ کے مجھے نقصان پہنچاؤ گے؟ جو پہلا بولا تھا اسے بے پرواہی سے کندھے اچکا کر کہہ دیا، بالکل، آپ کے خلاف بھی حرکت میں آئیں گے، اور جو حرکت آپ نے آج کی ہے ایسی ہی حرکت اگر دہرائی گئی تو وہ حرکت اور خود تم ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگے۔ لسانکو کی حالت یکسر بدل گئی، آنکھیں قہرمانیت برسا گئی، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، پھر کہنے لگا، اگر میں آج بلکہ اس وقت تم چاروں کے خلاف حرکت میں آ جاؤں اور تم چاروں کے سر کاٹ دوں تو کوئی ہے جو مجھ سے باز پرس کرے گا؟ اس بار ایک تیسرے مسلح جوان نے کہکا لگایا اور لسانکو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، راہب ہو راہب ہی رہو، جنگجو یا سرما بننے کی کوشش نہ کرو۔ راہب اور محارب میں بڑا فرق ہے۔ راہب خانقاہوں میں رہ کر پر آسائش زندگی بسر کر کے اپنے پیاسے نفس کو سیراب کرتا ہے، جبکہ محارب ظلمت کا فرشتہ بن کر زندگی کے سامنے موت کا خط فاصل کھینچتا ہے، جبکہ راہب صبح کے اجالوں رات کے زمین میں نمناک گھٹاؤں سی آسان زندگی بسر کرتا ہے، جبکہ محارب موت کی تاریکیوں میں آسمان پر کمندیں ڈالتا ہے، ہواؤں کے تمانچوں میں چٹانیں توڑتا طوفان بنتا ہے۔ وہ مسلح جوان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ منظر بن زبیر اور بسیط کے کانوں میں راہب لسانکو کی دھاڑتی ہوئی آواز پڑی تھی۔ اس نے ان چاروں مسلح جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے شیطان کے گماشتوں، اگر اس کوہستانی سلسلے میں حادثوں، آندھیوں اور برقی کوندوں پر سوار ہو کر تم چاروں کے لیے آندھیوں کی بے اما فتنہ گری اور برق شرر کا رقص ثابت ہو تو کیسا رہے گا؟ ان چار میں سے ایک نے پھر کہکا لگایا اور کہنے لگا، کیوں ہمارے ہاتھوں حرام موت مرنے پر تل گئے ہو؟ سورج دیکھو، مغرب میں غروب ہونے والا ہے، اس وقت یہاں صرف 3 اور ہیں اور وہ کھڑے یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ پھیلو گے تو پہلے ہم تمہاری گردن کاٹیں گے، اس کے بعد ان تینوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے تاکہ کوئی تمہیں مرتا ہوا دیکھ نہ سکے۔ ماس کے دیکھتے ہی دیکھتے راہب لسانکو عجیب سے انداز میں حرکت میں آیا۔ اس نے جو راہبانہ ابا پہن رکھی تھی وہ اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ اب اس کے نیچے چمکتا ہوا اباداری کا لباس تھا جس کے اندر سے اس کی چمکتی ہوئی زرہ تاک جھانک کر رہی تھی۔ کمر پر پٹکا تھا جس کے اوپر اس نے تلوار اور خنجر کی خوبصورت سرخ رنگ کی پیٹی باندھ رکھی تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنے گھنے پیچوں والا امامہ بھی اتار دیا۔ وہاں وقت کی آنکھ نے دیکھا، اس سمے اس کے سر پر چمکتا ہوا آہنی خود تھا جس پر ڈوبتے سورج کی سرخ شعاعیں منعکس ہو کر عجیب سا سما باندھ گئی تھی۔ پھر لسانکو نے ایک جھٹکے سے اپنی تلوار بے نیام کی پیٹھ پر ڈھال بھی دی جسے اس نے فوراً اتار کر اپنے بائیں ہاتھ میں لیا اور پھر للکارنے کے انداز میں اس نے ان چاروں کو مخاطب کیا، تم چاروں میرے مقابل آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والوں تم کامیاب ہوتے ہو یا اس کوہستانی سلسلے کے اندر میں مسلمانوں کی مدد کرنے والا فوزمند اور کامیاب رہتا ہوں۔ ان چاروں نے تلواریں سونت لی اور اسے راہب سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنی پیٹھوں پر بندھی ہوئی ڈھالیں اتارنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ یہ خیال کرتے رہے تھے کہ راہب ان کے سامنے ایک لمحہ بھی نہیں نکالے گا اور وہ اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے۔ اب وہ چاروں آہستہ آہستہ راہب کی طرف بڑھتے تھے۔ اس موقع پر معاذ پریشان، فکرمند اور اداس ہو گئی تھی۔ قریب ہی کھڑے منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ راہب لسانکو عجیب و غریب انسان ہے، یہ مسلمانوں کے حق میں اور نصرانیوں کے خلاف بول رہا تھا، کیسا انسان ہے، ہمیں آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے ورنہ وہ چاروں مسلح جوان اسے نقصان پہنچائیں گے۔ اس موقع پر معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے منظر بن زبیر نے بڑی رازداری میں کہنے لگا، بیٹی اگر تو ایک راز کو افشا نہ کرے تم اس کا میں تم پر اظہار کروں۔ معاذ نے تیز نگاہوں سے منظر بن زبیر کی طرف دیکھا، کیسا راز؟ منظر بن زبیر مسکرایا،
میری بیٹی، یہ لسان کو نام کا راہب بھی اصل میں حسن کرسو ہے۔ دیکھ بیٹی، کسی پر اس کا اظہار نہ کرنا، ورنہ ان سرزمینوں میں لسانکوں کے روپ میں جو کام حسن کرسو کرنا چاہتا ہے نہیں کر پائے گا۔ بیٹی، میں نے تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ تم حسن کرسو کو پسند کرتی ہو۔ کسی پر بھی یہ ظاہر نہ کرنا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ لسان کو ہی حسن کرسو ہے۔ بسیط، تم بھی میری بات غور سے سنو، خبردار کسی پر یہ بات ظاہر نہ ہو کہ لسان کو اصل میں حسن کرسو ہے۔ منظر بن زبیر کے اس انکشاف پر معاذ دنگ رہ گئی۔ انتہائی شوق سے وہ راہب لسان کو یعنی حسن کرسو کی طرف دیکھنے لگی۔ اس موقع پر چاروں مسلح جوان اس پر حملہ آور ہونے کے لیے اس کے قریب آ چکے تھے۔ اچانک معاذ زمین پر بیٹھ گئی، پھر ایک دم سے وہ قبلہ رو ہو کر زمین پر سجدہ ریز ہوئی اور گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے کپکپاتی آواز میں کہہ رہی تھی: اے اللہ، تو حسن کرسو کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ، یہ عالم اسلام کے ان جوانوں میں سے ہے جو شیطان کی شیطنیت کے سامنے ملائکہ کی جبینوں کا سجود، اندھیرے کا لباس پہننے والوں کے سامنے ستاروں کی حکایات جیسے جاہل بن جاتے ہیں۔ اے اللہ، یہی وہ مجاہد ہیں جو جاہلیت کی راتوں کے طول میں عالم اسلام کے لیے اٹھتے سورج کی لو ثابت ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے تعصب کی اندھیری سرزمینوں میں گنگناتی کہکشاں بن کر نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ اس سے آگے معاذ کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، ساتھ ہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ معاذ ایک دم چونکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ اس کے کانوں میں دھاڑتی ہوئی آوازوں میں کئی بار اللہ اکبر کی تعبیریں سنائی دی تھیں۔ اس نے کھڑے ہو کر جب حسن کرسو کی طرف دیکھا تو حسن کرسو چاروں سے ٹکرا چکا تھا۔ وہ چاروں بار بار اس پر حملہ آور ہو رہے تھے اور وہ کمال صناعی سے پرجمال ہنرمندی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور ان چاروں کے حملوں کو روکتے ہوئے ان پر جوابی حملے بھی کر رہا تھا۔ اس موقع پر تحسین آمیز انداز میں منظر بن زبیر نے معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا: بیٹی، تیندوا تنہا ہی کیوں نہ ہو لیکن بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے سامنے آتے ہوئے ہچکچاتا نہیں۔ میری بچی شاہین اپنے اشیانوں سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، وہ کرگسوں کے سامنے آتے ہوئے اپنے جذبات اور احساسات پر گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا۔ بیٹی مطمئن رہ، تو نے زمین پر جو سجدہ ریز ہو کر اس کے لیے دعا مانگی ہے وہ رنگ ضرور لائے گی۔ یہ حسن کرسو ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہ چاروں جو اس سے ٹکرا رہے ہیں یہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گزر جائے گا۔ منظر بن زبیر کی بات کا جواب معاذ دینا ہی چاہتی تھی کہ چونک پڑی، اس لیے کہ قضا میں دو چیخیں سنائی دی تھی، پھر وہ دنگ رہ گئی۔ حسن کرسو سے ٹکرانے والے چار میں سے دو کو حسن کرسو نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، باقی دو نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اور حسن کرسو کے سامنے اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی پیٹھ پر لٹکتی ڈھالیں سنبھالنی چاہیے۔ تو حسن کرسو بڑی خواری سے ان پر حملہ آور ہوا اور ان دو میں سے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آخر میں بچنے والا کپ کپا رہا تھا اور اپنی پیٹھ سے ڈھال اتار چکا تھا، لیکن موت کو اپنے قریب دیکھ کر اس پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ حسن کرسو کچھ دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر عجیب سے زکن لگاتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوا۔ آخری بچنے والا کپ کپاتے ہوئے انداز میں اپنا دفاع بھی نہ کر سکا۔ حسن کرسو کی تلوار بلند ہوئی اور اس کا خاتمہ کر گئی۔ حسن کرسو نے فوراً اپنی تلوار صاف کر کے نیامے کی زمین پر پڑا ہوا امامہ اتارا، پھر اپنے سر پر باندھ دیا اور راہبانہ عبا جو اس نے اتاری تھی وہ بھی اس نے پہن لی۔ پھر معاذ کے لیے ایک اور حیرت انگیز قدم حسن کرسو نے اٹھایا۔ وہ اس طرح کے مرنے والوں کے چاروں گھوڑوں جو قریب ہی کھڑے تھے، ایک گھوڑے کی طرف حسن کرسو بڑھا، رکاب میں پاؤں جمائے بغیر اس سے شاہین کی طرح ایک غسیلی جست لگائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی باگ سنبھالتے ہوئے اسے ایڑ لگا دی۔ گھوڑے کو بھگاتا ہوا جب حسن کرسو منظر بن زبیر، معاذ اور بسیط کے قریب آیا تو اسے مخاطب کرتے ہوئے بڑی ارادت مندی اور عقیدت کے ساتھ معاذ نے اسے مخاطب کیا: ان چاروں مسلح جوانوں کے خلاف کامیابی پر میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ آپ کی شجاعت، آپ کی جواں مردی، اسلام اور مسلمانوں سے آپ کی چاہت اور محبت کو سلام کرتی ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بھائی اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور جوانوں کو بھی ان کے ہاتھوں سے گرفتار ہونے سے بچایا ہے، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ بہت ماہ پہلے جب ایک بار آپ ہماری حویلی میں آئے تھے تو آپ کے حق میں مجھ سے ایک گستاخی ہوئی تھی، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ جب تک معاذ بولتی رہی، حسن کرسو مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ معاذ جب خاموش ہوئی تو اس کی طرف دیکھے بغیر کسی قدر زمین کی طرف دیکھتے ہوئے حسن کرسو کہہ رہا تھا: بی بی، تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، شرمسار ہونے نہ شکریہ ادا کرنے کی ہے۔ دیکھو میں ایک راہب ہوں اور ہمارا مدعا اور مقصد انسانیت کی بہتری اور بھلائی ہے۔ اس موقع پر معاذ حسن کرسو کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ حسن کرسو نے منظر بن زبیر کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کیا: یہ چاروں مرنے والے غرناطہ کی انتظامیہ سے تعلق نہیں رکھتے، نہ ان کا تعلق راہبوں کی کسی احتسابی عدالت سے ہے، یہ بس مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ کھسوٹ کا لائحہ عمل اور منصوبہ بنا کر آئے تھے جو ناکام ہو گیا ہے۔ ہو سکے تو ان کی لاشوں کو یہیں کہیں گڑھے بنا کر ٹھکانے لگا دو اور ان تینوں کے گھوڑوں کو بھی بستی میں لے جاؤ، یہ تم لوگوں کے کام آئیں گے۔
یہ گھوڑا جو اس وقت میرے پاس ہے یہ میرے پاس رہے گا۔ میں پہلے نیچے خانقاہ میں جاتا ہوں، اس کے بعد اپنے دادا کے پاس جاؤں گا، اس لیے کہ کہتانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر نے مجھ پر انکشاف کیا ہے کہ میرا دادا سخت بیمار ہے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ مجھے یاد کرتا ہے میں یہاں سے پہلے نیچے خانقاہ میں جاؤں گا، پھر اپنے دادا کی طرف جاؤں گا۔ اگر دادا مان گیا تو میں اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا، اس لیے کہ آج آدھی رات کے وقت میں نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گیا۔ اس موقع پر معاذ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنے کے لیے حسن کرسو سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن کچھ کہہ نہ پائی، اس لیے کہ حسن کرسو گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا نیچے خانقاہ کی طرف چلا گیا تھا۔ حسن کرسو کا کہا مانتے ہوئے منظر بن زبیر اور بسیط آگے بڑھے، گڑھے کھود کر وہاں مرنے والے چاروں کی لاشیں دفن کرنے لگے تھے۔ معاذ تھوڑی دیر تک حسن کرسو کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب وہ خانقاہ کے اندر جا کے اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا تب کچھ دیر تک وہ سوچتی رہی، گردن جھکائے رکھی، پھر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہوئے کوہستانی سلسلے پر کھڑے ہو کر وہ گا رہی تھی جو کچھ وہ الاپ رہی تھی۔ اس کا لبِ لباب کچھ یوں تھا: ہم اس کو جان گئے، وہ گرا حجاب میں تھا، وہ خوبرو جو میرے خیال و خواب میں تھا، وہ حرف شوق ہمیں جستجو تھی جس کے لیے، رقم وہ تو میرے دل کی کتاب میں تھا، سمجھ رہے تھے جسے ہم راستوں کا غبار، وہ ایک گوہر چھپا ہوا تراب میں تھا، میں خوش نصیب بنا وہ میری منزلوں کا امام، وہ اجنبی سا حیولہ کبھی سراب میں تھا، وہ جو کبھی دل میں میرے ایک صدائے کرب سا تھا، یوں لگا وہ میری خواہشوں کی تاب میں تھا، میں اسے کیوں اپنا حرض جان نہ کروں، لکھا ہوا جو میرے بخت کے نصاب میں تھا، وہ راہی رازداں میری قربتوں کا ہوا، جو با وفا میری نفرتوں کی داب میں تھا۔ یہ نغمہ گاتے ہوئے معاذ بیچاری کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، رو رہی تھی، شاید وہ خوشی و مسرت اور ایک انوکھی ترنگ اور ایک نئی انتشاد کے آنسو تھے۔ مرنے والوں کو دفن کرنے کے بعد منظر بن زبیر اور بسیط جب واپس آئے تو منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے معاذ کہنے لگی: آپ نے حسن کرسو کو سنا؟ وہ تھوڑی دیر تک اپنے دادا کے پاس جائیں گے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں اور آپ بھی ساحل کی طرف جابر بن مغیث کے پاس جائیں؟ آپ کو سارے حالات کا پتہ ہے، میں حسن کرسو سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد معاذ رکی، پھر دوبارہ کہہ رہی تھی: ویسے بھی حسن کرسو کے دادا کی حالت بہت بری ہے، میں اور بسیط آج رات ان کے پاس رہنا چاہا، لیکن انہوں نے ہم دونوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی، اس لیے کہ وہاں انہیں سنبھالنے والے کافی ملا اور ماہی گیر ہیں، ویسے ان کی حالت مخدوش ہے، وہ زیادہ دن نہیں نکال سکیں گے۔ منظر بن زبیر نے کچھ سوچا، پھر اپنے قریب کھڑے بسیط کو مخاطب کر کے کہنے لگا: بسیط، تم ایسا کرو کہ میرے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے میرے گھر لے جاؤ، مرنے والوں کے جو 3 گھوڑے ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارا گھوڑا میرے پاس ہی رہے گا، معاذ کو لے کر ساحل کی طرف جاتا ہوں، معاذ کے گھر والوں سے کہنا کہ یہ میرے ساتھ حسن کرسو کے دادا جابر بن مغیث کی طرف گئی ہے۔ منظر بن زبیر کے کہنے پر بسیط حرکت میں آیا، جانوروں کو اس نے ہانکنا شروع کیا، ساتھ ہی 3 گھوڑوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس موقع پر پھر معاذ نے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا: کیا اسے بہتر نہیں کہ پہلے ہم خانقاہ میں حسن کرسو سے جا کر ملیں، پھر اس کے ساتھ اس کے دادا کے پاس جائیں؟ ہلکا سا تبسم منظر بن زبیر کے چہرے پر نمودار ہوا، کہنے لگا: نہیں بیٹی، میں تم سے اتفاق نہیں کرتا، ہم یہاں سے سیدھے جابر بن مغیث کے جھوپڑے میں جاتے ہیں، تم نے اس کی تشویشناک حالت بتا کر مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، اس کے پاس پہنچنا ہمارے لیے ضروری ہے، حسن کرسو بھی ہمارے پیچھے پیچھے آئے گا، میں جانتا ہوں کہ وہ زیادہ دیر نہیں لگائے گا، کیونکہ اسے آدھی رات تک یہاں سے کوچ بھی کرنا ہے۔ کوچ کا نام سن کر معاذ اداس ہو گئی اور افسردہ سی ہو گئی، کچھ دیر سوچوں میں کھوئی رہی، دوبارہ اس نے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا: یہ حسن کرسو کب یہاں آئے اور آج آدھی رات کے وقت کس سمت میں روانہ ہو جائیں گے؟ وہ یہاں کس مہم پر آئے ہیں؟ منظر بن زبیر سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا: نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل وہ اپنے بحری بیڑے کے ایک حصے کے ساتھ مغرب کی طرف جائے گا، خیر الدین بابروسا اس وقت قسطنطنیہ میں ہے، اس کے طلایہ گروں نے اسے خبر دی تھی کہ وہ کچھ ہسپانوی جہاز نئی دنیا سے دولت لے کر ہسپانیہ کی طرف آ رہے ہیں، حسن کرسو ان پر حملہ آور ہوگا، جو کچھ ان کے پاس ہے اسے چھین کر خیر الدین بابروسا کا رخ کرے گا، حسن کرسو کے ساتھ کاکات بھی ہے جسے اہل یورپ شیطان شکاری کے نام سے پکارتے ہیں۔ منظر بن زبیر جب خاموش ہوا تو معاذ پہلے کی نسبت اور زیادہ اداس اور افسردہ ہو گئی اور کہنے لگی: یہ تو بڑی خطرناک اور انتہائی مشکل مہم ہے، ہسپانیہ کے جو جہاز نئی دنیا سے دولت لا رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کے بحری بیڑے کا بھی حصہ ہوگا، لہٰذا یہ مہم خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ جواب میں منظر بن زبیر مسکرایا اور کہنے لگا: میری بچی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، خیر الدین بابروسا اور اس کے ساتھی موت سے ہم کلام ہونے
والے اندھیاؤں اور 13 تار فضاؤں میں دھواں دھار گھٹاؤں جیسے ہیں۔ موت کی کراہوں، مرگ کی آتش اور قضاء کے کنویں جیسے سمندر کے اندر یہ اپنے شکار کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ رات کو تھپیڑے مارتی برفانی ہواؤں، اجڑے کھنڈر میں پناہ گاہوں اور کراہتی بنجر پیاس میں کھڑے ہو کر اپنے خون سے اپنی قوم کی تاریخ لکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت کے سازوں اور آزادی کے گیتوں پر مرگ کا کھیل کھیلتے طوفانوں کے محرم بن جاتے ہیں۔ جب دشمن کے سامنے آتے ہیں تو بے جہت غموں کے طوفان کی طرح، زمین کے ذروں کی طرح انہیں پامال کرتے ہوئے اپنی ملت کی تقدیر کو بدل جاتے ہیں۔ میری بچی، جہاں یہ لوگ اسلام پسند قوتوں کے لیے نغموں کی گنایت، گل لالہ کی عصمت جمال، جلوہ دہر، نغموں کے گوہر اور وجدان کے نیلم ہیں، وہاں یہ مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے جھلسا دینے والی سورج کی لو، کالے بخار کے چڑھاؤ، نفرتوں کی اداس رتوں اور اذیتوں کی انگڑائی سے بھی زیادہ ہولناک اور اذیت دہ ثابت ہوتے ہیں۔ بیٹی، میں جانتا ہوں تو حسن کرسو کو پسند کرتی ہے، پر تو اس کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہو کہ یہ لوگ گو زندگی سے پیار نہیں کرتے۔ پر ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ جو لوگ زندگی سے پیار نہیں کرتے، موت بھی ان سے کترا کر گزر جاتی ہے، اور جو لوگ زندگی کے لیے بھاگ دوڑ اور جد و جہد کرتے ہیں، موت ان کے تعاقب میں لگ جاتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منظر بن زبیر رکا اور پھر کہنے لگا، ہم دونوں باپ بیٹی کو زیادہ دیر یہاں کھڑے نہیں رہنا چاہیے، آؤ اب ساحل کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگاتے ہوئے ساحل کی طرف انہیں سر پر دوڑا رہے تھے۔ گھوڑوں کو ایک طرف باندھنے کے بعد جب وہ حسن کرسو کے دادا جابر بن مغیث کے جھونپڑے میں داخل ہوئے تو فکر مند ہو گئے، اس لیے کہ جابر بن مغیث کے پاس کچھ ماہی گیر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جب آگے بڑھے تو قریب بیٹھے ہوئے ماہی گیر ایک طرف ہٹ گئے۔ جابر بن مغیث کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی پریشانی اور فکر مندی میں منظر بن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ بول پڑی، لگتا ہے جابر بن مغیث کی حالت پہلے سے زیادہ تشویشناک ہو گئی ہے۔ جس حالت میں اور بسیط اسے چھوڑ کر گئے تھے، اس کی نسبت اب زیادہ حالت خراب ہے۔ معاذ کے ان الفاظ کا جواب منظر بن زبیر دینا ہی چاہتا تھا کہ ایک طرف ڈھلی ہوئی عمر کا ماہی گیر دونوں کے قریب آیا اور منظر بن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جابر بن مغیث کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اس ماہی گیر کے الفاظ نے معاذ کو اور زیادہ فکر مند اور پریشان کر دیا تھا۔ دونوں جب آگے بڑھے تو ان کو دیکھتے ہوئے جابر بن مغیث کے چہرے پر بڑا تکلیف دہ تبسم نمودار ہوا۔ جابر اور معاذ دونوں آگے بڑھ کر اس کے پاس آ بیٹھ گئے۔ وہ ماہی گیر جو جھونپڑے میں تھے وہ نکل گئے۔ تھوڑی دیر تک باری باری منظر بن زبیر اور معاذ کی طرف دیکھنے کے بعد جابر بن مغیث کی نگاہیں منظر بن زبیر پر جم گئیں، پھر اس سے مخاطب کر کے کہنے لگا، حسن نہیں آیا؟ جابر بن مغیث کی ٹانگیں دباتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں منظر بن زبیر کہنے لگا، اسے آپ کی بیماری کا علم ہو چکا ہے اور وہ یہاں پہنچ چکا ہے، تھوڑی دیر تک یہاں آئے گا۔ دکھ بھرے انداز میں جابر بن مغیث نے منظر بن زبیر کی طرف دیکھا، پھر وہ دکھتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، کب آئے گا؟ جب اندھیری رات میں زندگی کا جمال راکھ ہو جائے گا، جب نفس کی زنجیروں میں جکڑی روح آزاد ہو جائے گی، زیز کے سرچشمے خشک ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر جھونپڑے میں خاموشی رہی۔ اس دوران معاذ نے جابر بن مغیث کو مخاطب کیا، آپ اپنے پوتے حسن کرسو کے یہاں آنے پر پابندی کیوں لگائی تھی؟ شفقت بھرے انداز میں جابر بن مغیث نے معاذ کی طرف دیکھا اور پھر کہہ رہا تھا، پابندی اس لیے لگائی تھی تاکہ وہ اپنی ماں بہن کو تلاش کرنے کے لیے زیادہ جد و جہد کریں۔ کچھ دیر تک جابر بن مغیث خاموش رہا، ہونٹ کاٹتا رہا، آنکھوں میں نمی اتر آئی، پھر سلگتے ہوئے لہجے میں اس کی آواز جھونپڑے میں ابھری، ہائے حیف، اس کی ماں اور بہن میرے لیے برکھا کا امرت رس، نظر نظر کی روشنی، نفس نفس کی نمگینی، نہ جانے وہ کس بے قرار دشت تیرگی میں دھکے کھا رہی ہوں گی، نہ جانے عقوبت کی کس دلدل میں وہ دکھوں کے لمحوں کی قیدی بن کر اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں گی۔ کاش صدیوں کے سربستہ راز کھولنے والا یہ بتاتا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن مغیث رک گیا، اس لیے کہ بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی نگاہوں کو بڑی مشکل سے حرکت دیتے ہوئے منظر بن زبیر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، شاید پرواز کے لیے میری روح حسن کرسو کے انتظار نہ کر سکے۔ جب وہ میری موت کے بعد یہاں آئے تو اسے کہنا کہ تیرے دادا نے تجھے معاف کیا، کاش مرنے سے پہلے میں اس کی شکل دیکھ سکتا، کہ وہ میرے خاندان سے بچنے والا آخری فرد ہے۔ میں دل کی روشنی، رات کی تاریکی میں صرف ایک ہی دعا مانگتا ہوں، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے میرے پوتے کو لمبی عمر دینا، اسے آسودگی اور طمانینت عطا کرنا، اور اسے اپنی قوم اور ملت کے دکھ درد بانٹنے اور خدمت کرنے کے جذبات عطا کرنا۔ جابر بن مغیث کی آواز اب لمحہ بلمحہ بیٹھتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے معاذ بیچاری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
منظر بن زبیر کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ جابر بن مغیث کے قریب ہی زمین کے اندر چھوٹی سی ایک مشل گڑی ہوئی تھی اور اس کی لو کبھی ہوا کے تیز جھونکے کے سامنے مدھم ہو جاتی اور کبھی بالکل سیدھی ہو کر تیز روشنی دینے لگتی تھی۔ ایسے میں اچانک جھونپڑے کے دروازے پر حسن کرسو نمودار ہوا۔ معاذ اور منظر بن زبیر کی پشت اس کی طرف تھی، لہٰذا دونوں نے اسے نہ دیکھا۔ اتنے میں جھونپڑے کے اندر حسن کرسو کی آواز بلند ہوئی۔ اپنے دادا کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی انکساری اور عاجزی سے اس نے کہا، دادا میں اندر آ جاؤں؟ اس آواز پر معاذ اور منظر بن زبیر دونوں چونکے۔ معاذ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، منظر بن زبیر بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس موقع پر معاذ حسن کرسو کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ کمرے میں جابر بن مغیث کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ حسن کرسو کی آواز نہ جانے کہاں سے آئی ہے، اگر یہ کہیں نزدیک ہے تو اسے کہو کہ وہ آ جائے، اس لیے کہ میں اس سے اب آخری ملاقات کا منتظر ہوں۔ میری روح کے کوچ کر جانے کے بعد وہ آیا تو کیا آیا؟ ان الفاظ نے جہاں حسن کرسو کو پگھلا کر رکھ دیا تھا وہاں معاذ کی حالت بھی بری ہو گئی تھی۔ حسن کرسو بھاگتا ہوا جھونپڑے میں داخل ہوا، اپنے دادا کے پاس بیٹھا۔ اس وقت جابر بن مغیث کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے حسن کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، دادا میں آ گیا ہوں، میں حسن کرسو تمہارے پاس بیٹھا ہوں۔ دادا اٹھ، مجھے مار، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے میرے جسم کو داغ، لیکن مجھ سے بچھڑنے کی بات مت کر۔ حسن کرسو کے ان الفاظ پر معاذ سسکیاں لیتے ہوئے رونے لگی۔ منظر بن زبیر کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اپنے دادا کو مخاطب کرتے ہوئے حسن کرسو پھر کہہ رہا تھا، دادا جو حکم تو نے مجھے دیا تھا ابھی تک میں اس کا اتباع نہیں کر سکا۔ اٹھ، لوہے کی گرم سلاخ کر اور مجھے داغ دے، کیونکہ میں اس قابل ہوں۔ اگر ایسا نہیں کر سکا تو مجھے مار، میرے جسم سے گوشت نوچ لے، میری ہڈیاں توڑ کر انہیں پیس کر راکھ بنا دے، پر مجھ سے روٹنے کی بات مت کر۔ پھر اچانک حسن کرسو نے اپنے دادا کا سر چٹائی کے قریب رکھا، زمین میں پیوست جلتی ہوئی مشل اٹھائی اور اپنے دادا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دادا لے پکڑ یہ جلتی ہوئی مشل، آگ لگا دے مجھے، جلا کر بھسم کر دے مجھے، اس لیے کہ میں اس کام کی تکمیل نہیں کر سکا جو تو نے مجھے سونپا تھا۔ معاذ جو پہلے ہی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی اب دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیا سوجی، تڑپ کر آگے بڑھی اور ایک جھٹکے کے ساتھ حسن کرسو سے مشل لے لی اور دوبارہ زمین میں گاڑ دی، اور پھر مشل کے پاس ہی بیٹھ کر اپنا سر دونوں گھٹنوں میں چھپائے ہوئے بیچاری بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حسن کرسو پھر پہلے کی طرح اپنے دادا کے پاس گیا، یہاں تک کہ جابر بن مغیث کی نحیف سی آواز سنائی دی، میں کسی کو کیا ماروں گا، خود مر رہا ہوں، میرے شجرہ نسب کے آخری فرد، میں تجھے کیوں راکھ کروں گا کہ میں خود راکھ ہو رہا ہوں۔ دیکھ بچے، موت کے ہیولے میری آنکھوں کے سامنے رقص کر رہے ہیں، زندگی کا انجام مجھے اپنا آئینہ دکھا رہا ہے۔ میں جب مر رہا ہوں تو میری لاش کو کہیں نہ لے کر جانا، یہیں ساحل پر مجھے دفنا دینا، تاکہ آنے والے دور میں نہیں جلان گاہوں کا کوئی ہدی خواہ لات و جال کے درباروں میں نعرے حق بلند کرنے کے لیے ہسپانیہ کا رخ کرے تو میری روح اس کا استقبال کرے۔ اہل منزادوں کے ضمیر کی تجارت میں خانہ بدوش کے بھٹکتے کاروانوں کا کوئی خضر ان ساحلوں کا رخ کرے تو میں اسے سلام کہہ سکوں۔ ظلمتوں کی کالی راتوں کے طول میں کوئی صاحب کراں کہکشاں بن کر ان سرزمینوں میں داخل ہونا چاہے تو میری روح سے خوش آمدید کہہ سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن مغیث کچھ دیر تک کسی کاہن کی مناجات، کسی راہب کے نیاز، کسی معتکف کے استغراق کی طرح ساکت پڑا رہا۔ پھر اچانک مسجدوں کے مؤذن معبدوں کے اور ہیکلوں کے کسی مغنی کی طرح پھٹ پڑا اور اپنا پورا زور صرف کرتے ہوئے وہ لگاتار کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ ساتھ ہی آہستہ آہستہ اس کی آواز ڈوبنے اور مدھم ہونے لگی، یہاں تک کہ آواز ختم ہو گئی، اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور وہ ختم ہو گیا۔ حسن کرسو بیچارہ اپنے دادا کی چھاتی پر سر رکھ کر اس معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر روئے جا رہا تھا جیسے اس کی ماں باپ اس سے زبردستی چھین لیا گیا ہو۔ معاذ جو بیچاری مشل کے قریب ہی اپنا سر گھٹنوں میں دیے سسک رہی تھی، اسے جب احساس ہوا کہ حسن کرسو کا دادا فوت ہو گیا ہے تو بیچاری تڑپ کر اٹھی، ایک نگاہ چھاتی پر رکھ کر حسن کرسو کو دیکھا، دوسری بار اس کی نگاہیں جابر بن مغیث کے مردہ چہرے پر جم گئیں، تیسری بار اس نے استفہامیہ سے انداز میں منظر بن زبیر کی طرف دیکھا تو منظر بن زبیر کی روتی ہوئی آواز جھونپڑے میں بلند ہوئی، معاذ میری بچی، دادا ختم ہو چکا ہے۔ منظر بن زبیر کے آخری الفاظ اس کے حلق میں ڈوب گئے، بیچارے کی آواز ڈوب گئی تھی۔ معاذ آگے بڑھی اور جابر بن مغیث کی ٹانگوں سے لپٹ کر بری طرح دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ رات کسی نہ کسی طرح کٹ گئی۔ اگلے روز مچھیروں کے علاوہ دانی اور کہتانی قبائل کے بہت سے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ جمع ہونے والے ان لوگوں میں عدنانی قبیلے کا سردار سعد بن سلامہ، کہتانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر، اس کا بیٹا مغیرہ بن کعب، معاذ کی بڑی بہن نابیل، ماں میسرہ،
اور بسیط کے علاوہ آس پاس کی بستیوں کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ حسن کرسو کے بحری بیڑے کے جہاز ایک گمنام جگہ کوہستانی سلسلے کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ کاکاد وہیں تھا۔ کاکاد اور اس کے ساتھیوں کو بھی حسن کرسو کے دادا کے مرنے کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا وہ بھی وہاں آن پہنچے تھے۔ دوپہر سے پہلے جابر بن مغیث کو ماہی گیروں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پر کاکاد کے علاوہ کعب بن عامر، سعد بن سلامہ، منظر بن زبیر، مغیرہ بن کعب اور بسیط کے علاوہ اور بہت سے لوگ برابر حسن کرسو کے ساتھ رہے تھے۔ اس موقع پر حسن کرسو کاکاد کی طرف مڑا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کاکاد، شاید قدرت مجھے اس طرف کھینچ لائی ہے کہ میں اپنے دادا سے آخری ملاقات کر سکوں۔ میرے عزیز محترم بھائی، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب آؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوچ کریں اور اپنی مہم کا آغاز کریں۔ حسن کرسو کے ان الفاظ کا جواب کاکاد دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے بسیط اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کو خانم بلاتی ہیں۔ حسن کرسو نے غور سے بسیط کی طرف دیکھا، پھر کسی قدر تعجب خیز انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کون سی خانم؟ کھل کر کہو۔ آپ کو کہتانی قبیلے کی سردار کعب بن عامر کی بیوی محسونہ بلا رہی ہیں، وہ دیکھو سامنے کھڑی ہیں، ساتھ ہی ان کی بڑی بیٹی نابیل بھی ہے۔ حسن کرسو بسیط سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کاکاد کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر حسن کرسو کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ، جس موضوع پر وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہیں اس کا اشارہ مجھے مل چکا ہے اور ہلکی سی تفصیل بھی منظر بن زبیر بتا چکا ہے، جاؤ، دیر نہ کرو۔ حسن کرسو منہ سے کچھ نہ بولا، چپ چاپ بسیط کے ساتھ ہو لیا۔ جب حسن کرسو محسونہ اور نابیل کے قریب آ گیا تو بسیط ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ قریب جا کر حسن کرسو نے محسونہ اور نابیل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے؟ نابیل تو اپنی جگہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ محسونہ قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹے، میں ایک بار پھر تمہارے دادا کی مرگ کا افسوس کرتی ہوں۔ بچے، میں جانتی ہوں دنیا میں شاید وہی تمہارا سب کچھ تھا۔ جس موضوع پر میں نے تمہیں گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مناسب موقع نہیں، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے تحت مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد نہ جانے تم سے کب ملاقات ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد محسونہ رکی، پھر بات کو آگے بڑھایا، اگر کسی نے کہیں کوئی پھل آور درخت لگایا ہو اور وہ اس جگہ سے جدا ہو جائے تو کبھی نہ کبھی وہ اپنے لگائے ہوئے پودے کو دیکھنے یا اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ضرور آتا ہے۔ حسن کرسو، یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ بیٹے، میں جانتی ہوں تم اور تمہارے ساتھی آگ اور طوفانوں کے آشوب میں ہست و نیست کا کھیل کھیلتے ہیں، مرگ کا راگ الاپتے ہیں، لمحوں میں زندگی اور موت کی تمثیل پیش کرتے ہو قوم اور ملت کے وحشی خون آشام دشمنوں کے سامنے جری اور نڈر پاسبان بن کر آتے ہو۔ تم لوگ ہی قوم کا سہاگ ہو۔ میری دعا ہے کہ خداوند قدوس تمہیں اور تمہارے سب ساتھیوں کو موت کی سایہ داری اور قہرمانی کے سرابوں سے بچا کر رکھے۔ بیٹے، اب جب کہ تم تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے تو میں تم پر یہ انکشاف کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نہ خیال کرنا کہ دادا کے مرنے کے بعد اب ان زمینوں سے، ان علاقوں سے تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ جو کچھ میں کہنے والی ہوں وہ صرف میرے دل کی ترجمانی نہیں بلکہ میرے اہل خانہ کے ہر فرد کی ترجمانی ہے۔ جب کبھی بھی تم آؤ ہماری حویلی کا رخ ضرور کرنا، اس لیے کہ اس حویلی کے دروازے ہر وقت تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ بیٹے، ہماری حویلی میں اور ہمارے خاندان کے افراد میں سے ایک فرد تمہیں اپنی زندگی کے لیے صرف آشنائی اور اپنی محبت اور چاہت کے لیے لطف اور دلربائی بنا چکا ہے۔ میرا اشارہ ماس کی طرف ہے، تم جانتے ہو وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ بیٹے، اس وقت بھی اکیلی سمندر کے کنارے کھڑی رو رہی ہے۔ اسے جہاں تمہارے دادا کے مرنے کا دکھ ہے وہاں اسے یہ بھی غم کھائے جا رہا ہے کہ تم یہاں سے کوچ کرنے والے ہو اور آئندہ ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ بیٹے، تم چلے جاؤ گے پر تمہارے جانے کے بعد تمہاری محبت کو وہ تمہاری یادوں کی امبر بیل اور ستاروں کے سائے تلے دھیمے دھیمے سلگتی چاندنی کی طرح اپنے سینے سے لگائے رکھے گی۔ بیٹے، میری تم سے بس ایک ہی التجا ہے کہ جب تمہارا آنا ان سرزمینوں کی طرف ہو ہماری حویلی کے دروازے پر دستک ضرور دینا۔ بیٹے، معاذ اپنا مستقبل تم سے وابستہ کر چکی ہے اور اس وابستگی کو سامنے رکھتے ہوئے جب کبھی بھی تم مجھ سے یا میرے شوہر یا گھر کے کسی بھی فرد سے معاذ کا ہاتھ مانگو گے تو کوئی انکار نہ کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد محسونہ لمحہ بھر کے لیے رکی، اس کے بعد بڑے غور سے حسن کرسو کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ کہنے لگی، میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی، اب میں تم سے یہ کہوں گی کہ بیٹے میری ان باتوں کا برا مت ماننا۔ لمحہ بھر کے لیے بڑی انکساری اور عاجزی سے حسن کرسو نے محسونہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اماں، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں؟ معاذ ایک ایسی خوبصورت لڑکی ہے جس کا ساتھ ایک سعادت اور خوش بخت خیال کیا جا سکتا ہے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بھولوں گا نہیں۔ حسن کرسو جب خاموش ہوا تو پہلی بار اسے مخاطب کرتے ہوئے نابیل کہنے لگی، بھائی، بھولیں گے کیسے؟ ہماری حویلی میں یا جبل البشارات میں صرف معاذ ہی آپ کے آمد کا انتظار نہیں کرے گی بلکہ ایک بہن کی حیثیت سے میں بھی بڑی بے چینی سے آپ کی واپسی کی منتظر رہوں گی۔
بھائی برا بات مانیے گا، دیکھیے معاذ اس وقت اس کرب اور بے بسی کی حالت میں کھڑی ہوئی ہے، آپ رخصت ہونے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے اس سے مل لیجیے گا، آپ کی ڈھارس سے اس کو تسلی ہو جائے گی۔ حسن قصو نے دونوں ماں بیٹی کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ وہاں سے ہٹا۔ معاذ کی طرف وہ اس وقت اس انداز سے گیا جیسے وہاں سے گزرتے ہوئے وہ کاکات کی طرف جا رہا ہو، معاذ سے کوئی بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ معاذ کے قریب جا کر لمحہ بھر کے لیے حسن قصو رکا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تہہ دل سے اس لڑکی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے خوابناک خوشبو اور رانائی جیسی اپنی محبت اور لہجے کی شیرینی، تبسم کی نرمی جیسی اپنی چاہت سے نوازا۔ معاذ اس سے پہلے رو رہی تھی، جب اس نے حسن قصو کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کسی قدر سنبھل گئی۔ حسن قصو نے جو الفاظ کہے تھے اس کے جواب میں اس کے چہرے پر آنسوؤں میں ڈوبا ہوا ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر اسی تبسم میں وہ اپنی شہد بھری آواز میں کہہ رہی تھی، وہ لڑکی ہر روز جبل البشارات کی چوٹی پر کھڑی ہو کر آپ کا انتظار کیا کرے گی۔ جواب میں حسن قصو نے کچھ نہ کہا، آگے بڑھ گیا، کاکات کے پاس گیا، پھر وہ دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے بحری بیڑے کی طرف گئے اور وہاں سے وہ اپنی منزل کی طرف کوچ کر گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔